تو اس لیے میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو چلانا چاہتا ہوں ایک ٹیررسٹ کی. میں تو اس کو ٹیررسٹ کہتا ہوں, کھلا گھوم رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو موٹیو ہے اصل میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ موٹیو کیا ہے. دیکھیے, اگر یہ جو بھگوا لباس کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہے, اگر یہ کہتا کہ ہمارے ہندو اسکرپچرز کے اندر قربانی لکھی ہوئی ہے تو چلو بھائی ہندو اسکرپچرز کو فالو کرتے ہیں, اگر یہ کہتا تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ موٹیو یہ دے رہا ہے کہ تم سے قربانی کی اس ریت کو چھین لیا گیا اور تم کو بزدل بنا دیا گیا, تم قربانی کرو, بہادر بنو تاکہ تم دوسروں کی گردنیں کاٹ سکو. یہ موٹیو ہے اس کے پیچھے, اس لیے آپ حضرات اس کو سنیں. میں یتی نرسنگھانند سرسوتی ہندوؤں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلی پرتھا ہمارے مندروں میں جو بلی ہوتی تھی, ہمارے مندروں سے وہ بلی پرتھا اس لیے ختم کی گئی تاکہ ہمارے شہروں میں, ہمارے نویوکوں میں لڑنے مرنے اور بہادری کا بھاؤ ختم کیا جا سکے. ہمیں سناتن دھرم کے مول پر لوٹنا پڑے گا. ہمارے جن پوروجوں نے, جن منیشیوں نے, جن رشیوں نے, جن منیوں نے لاکھوں سال تک بلی پرتھا کو جاری رکھا ہے, کیا وہ مورکھ تھے؟ ہمارا ایسا کون سا دھرم گرنتھ ہے جس میں بلی پرتھا نہیں ہے؟ کیا ویدوں میں بلی پرتھا نہیں ہے؟ کیا والمیکی رامائن میں بلی پرتھا نہیں ہے؟ کیا مہابھارت میں بلی پرتھا نہیں ہے؟ ہر جگہ بلی پرتھا ہے. یدی بلی پرتھا ہے تو ہمیں بلی پرتھا کو جاری رکھنا چاہیے. ایک بکرا جس کی بلی ہمارے مندروں میں ہونی تھی, اگر ہمارے مندروں میں نہیں بھی بلی ہوگی تو وہ اور کچھ نہیں کرے گا, کہیں جا کر اس کی قربانی ہو جائے گی اور ہمارے بچے کمزور رہ جائیں گے. میں سناتن دھرم کے سبھی ماننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں, دنیا کے ہر مہاکالی کے مندر میں بلی پرتھا کو شروع کریے, بلی پرتھا کو شروع کریے, بلی پرتھا کو شروع کریے. جی ہاں, تو آپ لوگوں نے سنا کہ کلیئرلی جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بزدل بنایا گیا ہے, اور یہ جو بلی کی جو پرتھا ہے یعنی جو روایت ہے اس کو ختم کر کے, اور یہ انکریج کر رہا ہے کہ جتنے بھی مہاکالی کے مندر ہیں وہاں پر اس روایت کو دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ جو ہندو ہیں وہ ان سے بزدلی ختم ہو. تو جو موٹیو ہے اصل میں وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اس کا موٹیو کیا ہے, اور وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ بھئی تمام ہماری مذہبی کتابوں میں, ریلیجس کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کو سوچنا چاہیے کہ اگر بلی پرتھا یعنی بلی کی جو روایت ہے, قربانی کی جو روایت ہے, وہ ہندوازم میں واپس بھی آئی تو وہ کس وجہ سے آئے گی, اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوگا؟ کیا وہ خدا کے لیے قربانی کریں گے یا انسان کو قتل کرنے کے لیے وہ قربانی کریں گے؟ یہ اصل میں ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کے اوپر ہندوؤں کو خود ہی غور کرنا چاہیے. یہ بہت مختصر آپ کی اجازت ہو, یہ قربانی جہاد تو نہیں شروع ہو گیا سر تن سے جدا قربانی جہاد؟ جی جی انہوں نے جو صاحب نے جو دو باتیں کہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں, اور آج کی اسٹریم کے حوالے سے تو بڑا ان کا گہرا تعلق ہے کہ اگر آپ جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے اسکرپچر میں, رامائن میں یا مہابھارت یا باقی وہاں پہ ان چیزوں کا ذکر ہے تو اس لیے اس پہ اس آنرشپ ہونی چاہیے, ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر بکرے پہ بات کیوں رکے گی؟ اسی اسکرپچر میں ابھی حسین بھائی نے پڑھ کے بتایا کہ انسانوں کی قربانیاں ہیں, بچوں کی قربانیاں ہیں, تو پھر یہ تو سلسلہ چل نکلے گا کہ پھر اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قربانی ختم ہونے سے ہم لوگ بزدل ہو گئے, ہم لوگ مار کاٹ نہیں کر رہے ہیں, تو قربانی لاؤ تاکہ ہم لوگ بہادر بنے, مار کاٹ کریں. اس کا مطلب یہ کہ جو مذہبی کتابوں میں سام صاحب نے دکھایا ہے اس کو واپس لانے کی اور عام لوگوں کو قتل کرنے کا سارا مسئلہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سو کالڈ ریلیجس اسکالر جو ہندوازم کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ہندوؤں نے اس کو ڈسون نہیں کیا, وہ اپنے اکھاڑوں میں اس کو بلاتے ہیں, یعنی جو ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں اس میں اس کو بلاتے ہیں. باقاعدہ ڈاسنا میں غازی آباد کا ایک علاقہ, وہاں کے مندر کا یہ پجاری ہے, آفیشیل پجاری ہے, اس کو ہندوؤں نے ڈسون نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس لیے قربانی کی جو روایت لے کر آئیں تاکہ ہم لوگوں کے گلے کاٹ سکیں. یہ چیز اس کو نظر نہیں آتی جھوٹ والے کو. وہ ہی از امیزنگ پرسن, یعنی کہ میں اس کی کبھی پہلے تو مجھے اتنا تعارف نہیں تھا, لیکن اب یہ لیٹلی کچھ میں نے چیزیں سننا شروع کی ہیں, تو وہ آدمی تو بیسکلی لاجک کا جو ہے وہ دشمن کچھ حملے کرنے والا آدمی ہے. یعنی اب دیکھیں ہمارے جو بکرے ہیں یا گائے, اونٹ, جو بھی چیز جس کو ذبح کیا جائے, نہر کیا جائے, اس کے لیے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, قصائی ہوتے ہیں. تو اس کی اگر لاجک یہ ہے کہ اس لیے کہ کل مسلمانوں کی یہ پریکٹس ہو رہی ہے, تو کبھی تاریخ اسلام میں کبھی کسی نے ایسا اعلان سنا کہ بھائی یہ جہاد ہونے والا ہے, جتنے قصائی ہیں سارے کے سارے آ جائیں؟ صحیح بات ہے. What kind of nonsense is that? حبیب ندوی صاحب.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سب ماشاء اللہ آج کی جو اسٹریم تھی بہت ہی زبردست ہوئی، اور اس کے وجہ سے میں سب سے پہلے سیم اسٹولین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارا مواد ہم لوگوں کو دے دیا ہے. تو اور آج کی اسٹریم کے بعد اب کوئی ایسی بات ہی نہیں بچتی مفتی صاحب کے مسلمانوں سے یہ سوال کیا جائے قربانی کے تعلق سے کہ ایک عقل مند انسان جو ہوگا اور اس اسٹریم کو دیکھنے کے بعد میرے خیال سے اگر اس کے باوجود مسلمانوں سے قربانی کے تعلق سے کوئی سوال کرے تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی. جی اور میں جی اور بھی میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے تعلق سے ابوذر بھائی کے چینل پر کچھ ویڈیوز بہت ہی اہم ویڈیوز پڑے ہیں، اگر اس کو بھی لوگ دیکھ لیں گے تو سے بہت سی جانکاری ہوگی. گڈ، ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی مجھ سے میں اور ایک بات ابھی آپ نے ایک کلپ دکھائی تھی وہ نرسنگم سرسوتی کی، میں اس کے بارے میں کچھ یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس انسان کی سوچ اتنی نیچے ہے کہ اگر حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے نا تو ہندوستان کو قتل گاہ بنا کے رکھتے وہ، اور گلیوں میں اور گلیوں میں مسلمانوں کو خون نظر آنے لگے، اس لیے کہ وہ انسان جو ہے کھلے عام یہ کہتا ہے کہ بھائی گائے ہماری ماتا ہے اور جو ہماری ماتا کو قتل کرے گا میں اسے ماروں گا، میں اسے قتل کروں گا، کھلے عام یہ کہتا ہے. اور یعنی کہ ایک انسان کی جان سے زیادہ قیمتی اس کے نزدیک جانور کی جان ہے. صحیح. اور بہت سے ہندو اکثر و بیشتر ہندو اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے ایک بات اور کہی تھی کہ بلی پرتھا کے تعلق سے کہ یہ ہندوؤں میں دوبارہ رائج ہونا چاہیے، اس سے ہندوؤں کے اندر ایک مسلمانوں کو مارنے کی ایک جرت پیدا ہوگی، اس تعلق سے بلی پرتھا وہ لوگ دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اسی طریقے سے وہ ہندو عورتوں کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ ان زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو مسلمانوں کو مارنے میں آسانی ہوگی. یہ اس کی سوچ ہے. ہاں، اس کے نزدیک ہر چیز جو ہے مسلمانوں کو مارنے کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی وہ قربانی کو جو ریوائیو کرنا چاہتا ہے ہندوازم میں، اس کے پیچھے بھی یہی موٹیو ہے. اس کو مسلمانوں کی لاشوں کے علاوہ خواب میں کچھ نظر آتا نہیں ہے. جی ہاں، جی ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو روہن سکسینہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ جو مجھ سے اپنے دھرم کو لے کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں ایک یوٹیوبر ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، تقریباً 12-13 لاکھ اس کے سبسکرائبر ہیں. وہ سیدھے عام کھلے عام یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہندو دھرم کے اندر کہیں پر بھی پشو ہتیا کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو ابھی اتنی ساری بات کہاں سے نکل آئی پھر؟ صحیح. یعنی اس طریقے سے وہ کھلے عام ہندوؤں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے دھرم کو لے کر جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. میں ایک بات اور میں بہت جلدی کروں گا، آپ زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ سیم اسٹولین صاحب سے گزارش ہے کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ کیا آپ کا کانٹیکٹ مجھے مل سکتا ہے، کانٹیکٹ نمبر کسی طریقے سے؟ کانٹیکٹ نمبر ای میل دے دیجیے آپ. جی میرا ای میل آپ مجھے میل کریے samstalon11@gmail.com، ہم اس کے اوپر رابطہ کرتے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت